بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ المنورہ اور حد حرم سے وہ آپ کو حد حرم کی حدود نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں سے باہر یہ جبل، اسے جبل عیر کہتے ہیں، اور ویڈیو تو اس کی میں نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن جو زیارات ہیں ان میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بنا لیا جائے۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اور عیر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی اوپر چوٹی دیکھیں، یہ ایک گدھے کی مانند ہے، اور عیر جو ہے عربی زبان میں جنگلی گدھے کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے دروازے کے اوپر یہ پہاڑ ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں دھکیلا جائے گا تو ایک بڑے پہاڑ سے ان کو پھر نیچے کی طرف جو ہے وہ لایا جائے گا، تو یعنی وہ گھسیٹتے ہوئے پہاڑ سے دوزخ میں آئیں گے، اور وہ یہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ نے پانی طلب کیا، تو اس نے پانی دینے سے صاف انکار کر دیا، تو اس نے جو ہے وہ پانی نہ دینے کی بنا پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، یعنی یہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ احد پہاڑ کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مدینے کا دوسرا بڑا پہاڑ ہے۔ مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب ہے۔ 2000 میں سے سب سے بڑا جو پہاڑ ہے وہ جبل احد ہے، اور اس سے چھوٹا جو ہے یہ جبل عیر ہے، اور اس پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے۔ جو حضور علیہ السلام سے وفا نہ کرے گا تو وہ لعنت کا ہی مستحق ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کو آپ دیکھیں، اوپر چوٹی جو ہے وہ بالکل گدھے جیسی، جنگلی گدھے جیسی آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے بغض رکھتا ہے، میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے وفا کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جبل احد کو جنت مل گئی، اور اس نے بے وفائی کی، حضور علیہ السلام کا حکم نہیں مانا تو اس کو جہنم مل گئی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔